میں مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حالات اس لیے ایسے ہیں کہ آپ کی قوم میں جو پیغمبر صاحب نے بتایا کہ جیون میں بنا جد و جہد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان، آج کا جو راجنیت کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ جد و جہد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سنگھرش نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہے کوئی الائنس بن جائے، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، کوئی ممتا دیدی آ جائیں، کوئی راہل آ جائیں، کوئی لالو آ جائیں، کوئی پرشانت کشور آ جائیں اور وہ ہمیں بھاجپا سے نجات دلا دیں. وہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ بات میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، یہ تو جو ان کے قوم میں باتیں بتائی گئی ہیں، جو قوم کی بنیادی باتیں ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پرشانت کشور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قوم کی جو بنیادی باتیں ہیں سماجک راجنیتک جیون کے نظریے سے، ان باتوں کو اپنائیں گے تو آپ کی استھتی بہتر ہوگی. بہار میں جنتا پارٹی بھی بنائے گی، وہ چناؤ بھی لڑے گی، اور بھگوان نے چاہا تو اگلی بار جب آپ کی عدالت میں آؤں گا تو وہاں سے جیت کر ہی آؤں گا. السلام علیکم. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. آپ کی عدالت میں پیش ہو کر چند باتیں مسلمانوں کے سلسلے میں کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایک مشہور و معروف انالسٹ ہیں. وہ کون ہیں آپ جانتے ہیں. ان کا ویڈیو بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج رہا ہوں، وہ بھی سنیے گا. اس کے بعد وہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گا، آپ سن سکیں گے. اس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی بات کی. بالکل صحیح. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں وہ کامیابی بھی حاصل کریں، مگر وہ خود کیوں جد و جہد نہیں کرتے؟ شاید اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں. میں تو اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے مسلمانوں سے جو کہ ہندوستان بھر میں موجود ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کچھ بھی نہیں ہے، یا سیاست ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب الیکشن آتا ہے. باقی تمام اوقات ہماری جد و جہد ہونی چاہیے جیسا کہ اس ویڈیو میں کہا گیا ہے. جد و جہد کی ہمیں ضرورت ہے، مگر کس بات کی جد و جہد؟ جد و جہد ہمارے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہو. جد و جہد ہماری معاشی حالت کو سدھارنے کے بارے میں ہو. ہم یہ نہ کریں کہ کسی ایک چیز میں الجھ کر رہ جائیں اور اس کے بعد افسوس کریں. اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. دیکھیے ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سیاست میں ہی الجھ کر رہ جاؤ. جد و جہد ہماری، پھر دہراتا ہوں میں، تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری سب سے محبت کرنے کے لیے ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری چند غلطیوں کو جو کہ اس دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اسے نظر انداز کر کے اچھی باتوں کو منظر عام پر لانے کی ہونی چاہیے. جد و جہد ہماری اچھائیوں کو اپنانے کے لیے ہونی چاہیے. سیاست کچھ بھی نہیں ہے یا بالکل کم ہے، اس میں ہمیشہ الجھ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، ہمیں اپنے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا حق ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ ملے گا. ہم کر سکتے ہیں. اسے نظر انداز کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. لوگ ہزار کہیں گے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں ہماری حالت کہاں ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمل ناڈو اور کیرلا کے مسلمان کیوں کئی علاقوں کے مسلمانوں سے بہتر ہیں. اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمیں عصری تعلیم کی بہت ضرورت ہے. عصری تعلیم کے بغیر ہم اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے. غریبوں کو کون چاہتا ہے؟ ارے بھائی، غیر مسلمانوں کی بات چھوڑو، کیا مسلمان بھی
غریبوں کو محبت کرتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے امیر مسلمان کبھی کبھی غریب مسلمانوں کو دھان دے دیتے ہوں, زکوٰۃ دے دیتے ہوں, مگر سچ مچ وہ ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے بھائی چارگی رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ, بہت کم لوگ. یہ دنیا یاد رکھیے گا ایک بات, امیروں کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ دنیا چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو, طاقتوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. غریب کی کون سنتا ہے؟ غریبوں کی مدد کون کرتا ہے؟ گیس سلنڈر کا دام بھی بڑھ جاتا ہے, آوازیں بلند ہوتی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی. ہاں ٹھیک ہے, مگر یہ آواز, یہ صدا بس صحرا ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہ جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے پھر میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں ہمارے ان مسلمانوں سے جو کئی ریاستوں میں رہتے ہیں, وہ ایک بات کو لے کر ایک ہی جھن میں پھنس کر الجھ گئے ہیں. انہیں زیادہ سے زیادہ عصری تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میں یہی کہوں گا اس موقع پر. کیا تمل ناڈو اور کیرلا میں رہنے والے مسلمان دین سے الگ ہو گئے؟ ان سے کوشش بھی ہو رہی ہے عصری تعلیم حاصل کرنے کی. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آمبور میں مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کئی سالوں سے اس طرح کام کر رہی ہے کہ آمبور میں رہنے والے لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اپنے ملک سے بھی حاصل کر رہے ہیں, غیر ممالک سے بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ چند سال پہلے تک ممکن نہیں تھا, ہم دیکھ نہیں پاتے تھے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آمبور کے رہنے والے کوئی لڑکی غیر ممالک سے تعلیم حاصل کرے؟ مگر آج وہ ممکن ہو گیا ہے. ہم ہمارے مذہب کو نہیں چھوڑ بیٹھے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اور کئی مفتی بن کر آئے ہیں دیوبند سے, ندوۃ العلماء سے. مگر روزی روٹی کے لیے, اس دنیا میں عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں روپے پیسوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کی بھی ضرورت ہے. ہمیں انڈسٹری چلانے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے مسلمان بھی, جو خاص کر یو پی, ایم پی اور بہار میں رہتے ہیں, اور ان کی حالت اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اچھی نہیں ہے, ان کو تمل ناڈو کی اور کیرلا کے مسلمانوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے. کیرلا کے مسلمان بھی آپ جانتے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں آگے ہیں. وہاں سے بھی بہت سے اچھا کام ہو رہا ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلمانوں کو بھی اتنی مدد کرتے ہیں جو روز روشن کی طرح سب کو آیا ہے. تو پھر ہندوستان کے چند ریاستوں میں مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے علماء کرام ان کو عصری تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ کیوں مائل نہیں کرتے ہیں؟ بات تو کر دیتے ہیں کبھی کہیں مجلسوں میں, مگر اس سے زیادہ انہیں میدان میں آ کر اس کے لیے سوسائٹیز بنا کر, جیسا کہ کیرلا اور تمل ناڈو میں ہو رہا ہے, ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جب تک عصری تعلیم حاصل نہیں ہوتی, ٹیکنیکل ایجوکیشن, میڈیکل ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ پیمانے میں حاصل نہیں ہوتی, تب تک وہ اس دنیا میں عزت کی زندگی شاید ہی بسر کر سکیں گے. ہاں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے پاس مقبول ہو جائیں گے, مگر ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہی ہماری دعا ہوتی ہے. مگر اس دنیا پر کیا ہم تمام جگہوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں
اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ. میں مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حالات اس لیے ایسے ہیں کہ آپ کی قوم میں جو پیغمبر صاحب نے بتایا کہ جیون میں بنا جد و جہد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور آج کا مسلمان، آج کا جو راجنیت کرنے والے جو مسلمان ہیں، وہ جد و جہد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سنگھرش نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہے، کوئی الائنس بن جائے، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، کوئی ممتا دیدی آ جائیں، کوئی راہل آ جائیں، کوئی لالو آ جائیں، کوئی پرشانت کشور آ جائیں اور وہ ہمیں بھاجپا سے نجات دلا دیں. وہ ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ یہ بات میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، یہ تو جو ان کے قوم میں باتیں بتائی گئی ہیں، جو قوم کی بنیادی باتیں ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پرشانت کشور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قوم کی جو بنیادی باتیں ہیں سماجک راجنیتک جیون کے نظریے سے، ان باتوں کو اپنائیں گے تو آپ کی استھتی بہتر ہوگی. بہار میں جنتا پارٹی بھی بنائے گی، وہ چناؤ بھی لڑے گی، اور بھگوان نے چاہا تو اگلی بار جب آپ کی عدالت میں آؤں گا تو وہاں سے جیت کر ہی آؤں گا.